السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلاف کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا ہی اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، تو یہاں پر انہوں نے اہل سنت والجماعت استعمال کیا ہے لفظ۔ اس پر اعتراض ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو یہاں پر شیعہ، اہل حدیث یا صوفی یا اہل سنت والجماعت اس طرح کے نام استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو اس بارے میں واضح طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہی فرمایا وقال اننی من المسلمین، کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ لیکن خود قرآن مجید اور سنت رسول یہ تفریق پیدا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو مسلمان اور کہیں مومن کہا گیا ہے، اور دونوں کے معنی میں فرق بھی ہے۔ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی صفت جو ہے یہ ایک وسیع پیمانے کی صفت ہے۔ مومن حقیقت میں اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو خالص مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے۔ لیکن عام زندگی گزارنے والا مسلمان جس کے ہاں کوئی خوبی نہ ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ احساس اس کے اندر نہ ہو اور وہ لاپرواہی کرتا ہو، تو وہ مومن نہیں ہے، صرف مسلمان ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے ہم کو مسلمان کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں بہت سارے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے اقوال میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونا، یہ ہر مسلمان جو ہے وہ مسلمان ہے، اور کچھ خاص مسلمان ایسے ہیں جو مومن ہیں۔ لیکن ایک دور تک جب فتنے نہیں اٹھے تھے اور اسلام کے نام پر غلط عقائد کو دنیا میں پھیلانے والے افراد پیدا نہیں ہوئے تھے، تب تک ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہتا، تو یہ چیز کافی تھی۔ لیکن جب صحابہ کرام کے دور کے بعد، یعنی 110 ہجری میں جب آخری صحابی رسول کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے جب فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، تو مختلف جگہوں پر مختلف انداز کی فکر قائم ہونے لگی۔ جیسے عراق میں اہل الرائے قائم ہوئے، اور مدینہ میں اہل الحدیث قائم ہوئے۔ یعنی مدینہ میں جو لوگ تھے صحابہ کرام اور تابعین اعظام، ان کو اہل الحدیث کہا گیا، شروع ہی سے کہا جاتا تھا۔ اور عراق وغیرہ میں جو مسلمان فتوے اور دین کی خدمت میں قائم تھے، وہ اہل الرائے ہو گئے۔ اہل الرائے ہو گئے یعنی انہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر کے دین کے معاملے میں کچھ نئی رائے قائم کر لی۔ تو سب سے پہلے یہ چیز اہل الرائے نے اپنی نسبت رائے کی طرف کر کے، یا اس دور کے محدثین نے ان لوگوں کو اہل الرائے کہا جو لوگ اپنی رائے کو قرآن و سنت پر مقدم کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے وجود جو ہے صحابہ کرام کے دور کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے دھڑے کی شکل میں جو وجود پیدا ہوا، جو وجود ہوا، وہ اہل الرائے کا تھا۔ اور اہل الرائے کو اس دور کے محدثین نے اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے شاگردوں نے تنقید کی نگاہوں سے دیکھا صحابہ کرام کے بعد کے ادوار میں۔ تو صحابہ کرام کے دور میں سارے کے سارے لوگ فتنہ نہ اٹھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں آخر کے دور میں اس طرح کے بے شمار افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنا شروع کیا، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام عامر شراحیل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 500 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، 500 صحابہ کرام کی شاگردی اختیار کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتویٰ وہ دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے آخر میں کہ میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ وہی فتویٰ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں جو فتویٰ اہل الحدیث کا تھا۔ اہل الحدیث کا تھا مطلب وہ اہل الحدیث جب کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں، کم از کم وہ 500 صحابہ کرام جو ان کے استاد رہے ہیں اور جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے جو ایسا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ مشہور صحابی ہیں، بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ عام طور سے ان کا قول یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، اور ہمارے بعد آنے والے افراد ان کو، یعنی اپنے شاگردوں کو مخاطب کرتے تھے کہ ہمارے بعد آنے والے جو افراد ہوں گے، یعنی ہمارے شاگرد جو ہوں گے ہماری وفات کے بعد، جو نئی نسل آئے گی، ان کے بارے میں کہتے تھے وہ اہل الحدیث بعدنا، وہ ہمارے بعد اہل حدیث ہوں گے۔ یعنی صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام سے لفظ اہل حدیث کا ثبوت ملتا ہے۔ امام شراحیل رحمۃ اللہ علیہ سے کم 500 صحابہ کرام کا، اور اس روایت کی بنیاد پر بہت سارے صحابہ کرام کا ثبوت ملتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے ٹیکنیکلی جس کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب تک اسلام کی ایک شکل تھی تب تک مسلمان اپنے آپ کو جس نام سے بھی موسوم کریں،
اسلامی تعلیمات اور اسلامی منہج اور اسلامی عقائد کو کسی انداز کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ گویا آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں اسلام کے نام کا صرف ایک کمرہ تھا، یہ ایک محل تھا، ایک پیلس تھا جس کو اسلام کہا جاتا تھا۔ اس پیلس سے صادر ہونے والے فتوے، اس پیلس سے صادر ہونے والے اور نکلنے والے یا فتویٰ دیے جانے والی جو بھی باتیں تھیں اس کو اسلام کے نام پر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ایک دور ایسا آیا، لوگوں نے اسلام کے نام پر کئی سارے پیلس اور کئی سارے محل تیار کر لیے، کئی سارے کمرے تعمیر کر لیے۔ اب وہ اسلام کا اصل کمرہ جو ہے وہ اپنی اصل صورت میں باقی تھا، لیکن کئی سارے کمرے جو تیار کیے گئے، پہلے اہل الرائے کے نام سے، اور اس کے بعد احناف کے نام سے، اس کے بعد مالکیہ کے نام سے، پھر شافعیہ کے نام سے، پھر حنابلہ کے نام سے، یہ جو الگ الگ چیزیں تیار کر لی گئیں، تب ایسی صورت میں اسلام کا اصل پیلس اور اصل کمرہ جو تھا، جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، اس کو کسی ایک نام سے موسوم کرنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ جو نئے کمرے بنے تھے اسلام کے نام پر، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر غلط افکار پیش کرتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی جتنے پیلس اور جتنے محل تیار ہوئے وہ سارے کے سارے اسلام کے نام سے موسوم تھے۔ اب اصل اسلام کے نام کا جو کمرہ یا پیلس تھا وہ ان اسلام کے نام کے کمروں اور پیلسز کی وجہ سے بہرحال شک کے دائرے میں آ گیا، اور آنے کے بعد اس شک کی وجہ سے اس اصل کمرے کو ایک ایسا نام دینے کی ضرورت پڑی جس سے شناخت ہو سکے کہ اسلام اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے، کیونکہ سارے کے سارے لوگ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے تھے، اور اسلام کی طرف نسبتیں کر کر کے بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی مکانات اور کمرے اور پیلسز تیار کیے جو حقیقت میں اسلام دشمن تھے اور مسلمانوں کے درمیان گروہ بندی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس گروہ بندی کو تیار کرنے کے لیے، بڑھاوا دینے کے لیے ان لوگوں نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ اسلام کے نام پر پیلسز اور کمرے تیار کیے۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو اصل اسلام کے جو مفتیان کرام تھے، اصل اسلام کے کمرے میں رہنے والے جو علماء کرام اور صحابہ کرام آخر کے دور میں یا صحابہ کرام کے شاگرد تھے، ان لوگوں نے اسلام کے تحفظ کے لیے اس کمرے کو یا اس پیلس کو نام دیا اہل الحدیث کا، اور اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اہل الرائے کا کمرہ بنا جس کی تردید ان لوگوں نے کی، پھر دوسرے کمرے بنے، اس کی بھی تردید سارے ادوار میں علماء کرام کرتے رہے۔ تو یہ مدینہ کے محدثین، مدینہ کے مفتیان، مدینہ کے علماء جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین اعظام بھی شامل ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے مسلمانوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، اور وہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے یہ نام، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل الحدیث یا اہل الاثر یا اسی طرح سے دوسرے ناموں سے موسوم کیا ہے۔ یہ نام ہمارا باقاعدہ کوئی نام نہیں ہے، نام دو طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ نام ہمارا باقاعدہ کوئی نام نہیں ہے، جیسے ماں باپ بچے کا نام رکھتے ہیں اس طریقے سے یہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے صفاتی نام، یعنی جس شخص کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، جو صفتیں پائی جاتی ہیں، اس صفت کی بنیاد پر اس کا وہ نام پڑ جاتا ہے۔ تو اہل الحدیث اصل میں صفاتی نام ہے ان لوگوں کا جو حدیث، قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اور صحابہ کرام کی طریقے کو اور قرآن و سنت کے اس فہم کو سمجھتے ہیں جو فہم صحابہ کرام اور اسلاف نے اختیار کیا ہے۔ تو اس فہم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا صفاتی نام پڑ گیا اہل الحدیث، کیونکہ حدیث قرآن کو بھی کہا جاتا ہے، حدیث احادیث صحیحہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث بسا اوقات ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام کا عمل ہوتا ہے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو اہل الحدیث یہ ایک صفاتی نام ہے، اور اسی صفاتی نام میں کئی سارے نام جڑتے چلے گئے، جن میں ایک نام تھا اہل الاثر، اثر بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید، سنت رسول اور صحابہ کرام کے اقوال کو۔ اسی طرح سے اس میں ایک نام جڑا اہل سنت والجماعت، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت بھی صفاتی نام ہے، اہل الحدیث بھی، اہل الاثر بھی، اور بعد کے ادوار میں اس کے دوسرے نام ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام ان چیزوں کی تردید کے لیے احادیث پر عمل کرنے والوں کا صفتی نام ہے جو لوگ بدعات کرتے ہیں، تاکہ دنیا سے بدعات کو ختم کیا جا سکے اور سنت کو رواج دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہاں پر مقصد کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پر جو موقف ہے، اہل سنت والجماعت کا نام انہوں نے جو اختیار کیا ہے مسلمان کے نام کے بجائے، اس کا مقصد صرف اور صرف ان کی صفات کو بیان کرنا ہے۔ یہ صفتی نام ہے، اور یہ صفتی نام مختلف الفاظ میں ہمارے سامنے ملتے ہیں، جیسے کہ اہل وسط، اہل اثر، اہل الحدیث، سلفی، یہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں جو بدعات کی تردید کے لیے دنیا میں اختیار کیے گئے تاکہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جا سکے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.